الرحمن الرحیم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے پہلی جماعت کا ذکر فرمایا، اصحاب الیمین کا، ان کی نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، کہ پہلے لوگوں سے بھی یہ بڑی جماعت ہوگی اور آخر لوگوں سے بھی یہ بڑی جماعت ہوگی۔ اب دوسری جماعت کا ذکر ہے وہ اصحاب الشمال، یہاں سے یعنی جہنمیوں کا ذکر ہوگا، ان کے احوال کا بیان ہوگا۔ فرمایا، ترجمہ دیکھیں، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا گندے ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا گندے ہوں گے بائیں ہاتھ والے، یہی ترجمہ کرنا ہے۔ اب ان کے احوال کا بیان ہوگا۔ فی سموم و حمیم، بیچ گرم ہوا کے، و حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی کے ہوں گے، بیچ گرم ہوا کے اور حمیم کھولتے ہوئے پانی کے ہوں گے۔ وظل من یحموم، اور سایہ ہوگا من یحموم، دھوئیں کا، یا اور لفظ ساتھ لگا لیں، وظل من یحموم، اور سایہ ہوگا گرم دھوئیں کا، ٹھیک ہے۔ لا بارد ولا کریم، نہ ہوگا ٹھنڈا، ولا کریم، اور نہ ہوگا عزت والا، نہ ہوگا ٹھنڈا اور نہ ہوگا عزت والا۔ یہ اللہ پاک نے دوسری جماعت کا ذکر کیا جی، یعنی پہلی جماعت اصحاب الیمین، دوسری تھی اصحاب الشمال، اور تیسری سابقون السابقون تھی، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا یہ بائیں ہاتھ والے یہ گندے ہوں گے، ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، ان کا تو حال ہی نہایت کیا ہوگا، برا ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ نے، فی سموم و حمیم، یہ گرم ہوا کے ہوں گے، ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، گرم ہواؤں کے اندر ان کو چھوڑا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو انسان سے گرمی کی لو برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ جہنم کی ہوائیں وہ دنیا کی ہواؤں سے بھی کیا ہے، زیادہ سخت ہے اور زہریلی بھی ہوگی۔ وہ حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جنتیوں کے لیے اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں صاف شفاف پانی ہوگا، بہتا ہوا پانی ہوگا، بہتے ہوئے چشموں کے اندر ہوں گے، لیکن یہ کہاں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی کے اندر ان کو چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا وظل من یحموم، اور سایہ ہوگا دھوئیں کا۔ جنتیوں کے لیے اللہ پاک جب درختوں کا ذکر کرتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں وظل من ممدود، کہ ان کے لیے سائے ہوں گے، لمبے لمبے سائے ہوں گے، جس سے جہاں پہ آ کے وہ بیٹھیں گے، تفریح کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جہنمی جو ہوں گے، آگ کی تپش سے، گرم ہوا سے بچنے کے لیے اگر یہ سائے کے نیچے بھی آئیں گے نا تو ان کو دھوئیں کا سایہ ملے گا، اور وہ بھی گرم آگ ہوگی۔ اور ظاہری بات ہے جب جہنم کی آگ اتنی زیادہ تپش والی ہوگی، اس کا جو دھواں ہوگا وہ بھی کیا ہوگا،
تپش والا، اور دھوئیں کا جو سایہ بنے گا وہ سایہ بھی کیا ہوگا؟ تپش والا ہوگا، ان کے لیے سایہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے سب۔ فرمایا لا باردن، سایہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ پھر آگے دوسرا لفظ فرمایا ولا کریم، عزت والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عرب کے محاورے کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ عزت والا سایہ، مطلب دنیا کے اندر کوئی انسان دھوپ کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اب جب وہ سائے کے اندر چلا جائے، کسی درخت کا سایہ مل جائے، اس کو چھاؤں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ اللہ پاک کی ایک قسم کی رحمت بھی ہوتی ہے کہ جب وہ درخت کا سایہ حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا جہنم کے اندر جاؤ گے، وہاں سایہ بھی حاصل کرو گے، وہ کون سا عزت والا ہوگا؟ اگر اس کے نیچے اگر کھڑے ہو بھی گئے، تمہیں کون سا ٹھنڈک مل جائے گی؟ چلو دنیا کے اندر تو کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، ٹھنڈک مل جائے گی، ٹھیک ہے، شرف کا باعث ہے انسان کے لیے، لیکن جہنم کے دھوئیں کے نیچے بھی اگر سایہ تلاش ہو گیا تو وہاں بھی اگر کھڑے ہو گئے تو تمہیں وہاں ٹھنڈک نہیں میسر آئے گی۔ عرب کے لوگ جو ہوتے تھے وہ ایک وصف، کسی کی برائی جب بیان کرتے تھے، وہ کسی کا برا وصف بیان کر کے آخر میں وہ کہہ دیتے تھے ولا کریم، جس طرح یہ فرمایا نا ولا کریم۔ عرب کے لوگ بھی اگر کسی کی برائی کرتے تھے تو آخر میں کیا کہہ دیتے؟ ولا کریم، ولا کریم۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا ٹھنڈا نہیں ہوگا اور عزت والا بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، آگے دیکھیں جی۔ عزت والا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جائیں گے وہ دھوئیں کے اندر، جائیں گے وہ سائے کے اندر کہ ہم ٹھنڈک تلاش کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں چونکہ ٹھنڈک ہی نہیں ہوگی، وہاں ٹھنڈک ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ عزت والا ہی نہیں ہے سایہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ اب اللہ پاک ان کے گناہوں کا ذکر کریں گے، کیوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ دو گناہ اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں جی۔ پہلا گناہ ہوگا خواہشات، خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ قرآن پاک جو کہتا تھا وہ نہیں، اللہ کے رسول جو کہتے تھے وہ نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کی۔ سمجھ آئیے؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ لوگ تھے اس سے پہلے مترفین، دیکھیں جی، نعمتوں میں پلے ہوئے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے خوشحال۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ تھے پہلے اس کے مترفین، خوشحال، دنیا کی زندگی مراد ہے جی، نعمتوں کے اندر زندگیاں بسر کر رہے تھے، نعمتوں کے اندر موج مستی میں لگے ہوئے تھے، لیکن وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ اور اصرار کرتے تھے اوپر گناہ بڑے کے، ٹھیک ہے، اور اصرار کرتے تھے علی الحنث العظیم، اوپر گناہ بڑے کے۔ اچھا دیکھیں گناہوں کا سبب کس چیز کو بتایا گیا آیت میں؟ ہاں، گناہوں کا سبب پیچھے آیت پڑھو، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس چیز کو سبب بتایا گیا ہے گناہوں کے اوپر اصرار کرنے کو، کہ خوشحالی کی زندگی ہم نے دی، نعمتوں والی زندگی ہم نے دی، ان کو اچھی دنیا دے دی، ہم نے کتنی نعمتیں دی، اس نعمتوں کا تقاضا تھا کہ ہماری شکر گزاری کرتے، فرما برداری کرتے، ہمارے دین کو قبول کرتے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، لیکن انہوں نے خوشحال نعمت کے اندر ہماری شکر گزاری کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ، یہ بے ایمان سب گمراہ ہو گئے، یہ گناہوں کے اوپر زندگی گزارنے لگ گئے، گناہوں کے اوپر اصرار کرنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا علی الحنث، عظیم جو گناہ ہے نا، عظیم فرمایا اس سے سب سے پہلے تو شرک مراد ہے، کہ شرک کے اوپر وہ اصرار کرتے رہے، اس کے بعد جتنی بھی آپ گناہ لگا لیں، کبیرہ گناہ جتنے بھی، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، چوری، زنا، شراب، جوا، سمجھ آ گئی، وہ سارے گناہ اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی صورت واقعہ کی آیت صاف اس چیز کی غمازی کر رہی ہے، مخبری کر رہی ہے کہ انسان گناہوں کے اوپر اصرار تب کرتا ہے جب اس کو خوشحال زندگی ملے، ٹھیک ہے نا۔ ہر انسان، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو بچائے، جب اللہ پاک دنیا سے نواز دیتے ہیں تو پھر وہ متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، پھر نہیں وہ دیکھتا دین کیا کہتا ہے، پھر نہیں دیکھتا رسول کیا کہتے ہیں، آزادی کے اندر پیسہ خرچ کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے وہ گناہوں والے کاموں میں پیسہ صرف کرتا ہے، اور
گناہوں کے اوپر کیا کرتا ہے؟ خوشحالی کے اندر اصرار کرتا رہتا ہے، اصرار کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے آگے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا، یہ پہلا گناہ تھا جی ان کا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے. اب دوسرا گناہ ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. دوسرا گناہ. اور تھے وہ کہا کرتے آیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو گئے ہم مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آیا بے شک البتہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ تو ان کی گھٹی کے اندر موجود تھی نا، مرنے کے بعد انکاری تھے وہ حیات کے، دوسری زندگی کی. جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئیں، دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم. او آباؤنا الاولون آیا باپ دادے ہمارے پہلے وہ بھی اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. او آباؤنا الاولون آیا باپ دادے ہمارے وہ بھی اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ان کے اندر ہی دوسرا گناہ تھا. اللہ نے فرمایا قیامت کے منکر تھے، دوسری زندگی کے کیا تھے؟ منکر تھے. اس کا جواب دیا، فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دو قل ان الاولین والآخرین، فرما دو بے شک پہلے اور پچھلے، پہلے اور پچھلے، آباء و اجداد اور جو بعد میں آنے والے سب پچھلے، لمجموعون البتہ جمع کیے جائیں گے، سب کو دوبارہ زندگی ملے گی، سب کو اٹھایا جائے گا. الی میقات یوم معلوم، کدھر؟ طرف اوپر وقت دن مقررہ کے، طرف اوپر دن مقررہ کے، یعنی قیامت والے دن سب کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. سمجھ آئیے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم کو اے گمراہ، پھر بے شک تم کو اے گمراہ ہو. آگے کیا ہے؟ المکذبون جھٹلانے والو، اے جھٹلانے والو. ٹھیک ہے. کیا ہوگا ان کے لیے؟ لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہوگے درخت زقوم کا. کیا ہوگا؟ البتہ کھانے والے ہوگے درخت زقوم کا. اس کے پیچھے بھی 2 بار لفظ آیا، میں نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے. حامی مومن کے اندر یہ درخت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا غالباً کہ یہ جہنمیوں کے لیے ایک کھانے کی جگہ ہوگی. ٹھیک ہے. خاردار درخت ہوتا ہے، کانٹے دار درخت. دنیا کے اندر بھی ایک درخت ہے، اس سے بھی اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن وہ پکی بات نہیں ہے. یہ زقوم ہے، یہ وہاں بھی جہنمیوں کی کھانا خوراک کا جو بندوبست انتظام ہوگا اللہ پاک یہیں سے کریں گے کہ اگر کسی کو بھوک لگے گی زقوم درخت آ کے کھائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا درخت ہے کہ نہ بھوک مٹے گی، یہ درخت کھا کے ان کو پیاس لگے گی. کیا ہوگا؟ پیاس لگے گی. جب ان کو پیاس لگے گی پھر اللہ فرماتے ہیں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا ان کے. ٹھیک ہے. یعنی کہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون میسر ہے ہی نہیں. اللہ پاک حفاظت فرمائے سب. لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہوں گے درخت زقوم کا. اچھا. فمالئون منہ البطون، پھر بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو، یعنی بھرنے والے ہوں گے، کھائی جائیں گے کھائی جائیں گے کھائی جائیں گے. جب پیٹ بھر بھی گیا ان کو پیاس لگے گی. کیا لگے گی؟ پیاس لگے گی. ایک تو گرمی کی شدت، جب پیاس لگے گی پھر کون سا پانی ہے؟ کھولتا ہوا، حمیم، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے جی، سب کی حفاظت فرمائے، پناہ عطا فرمائے اللہ پاک سب. فشاربون علیہ من الحمیم، پس پینے والے ہو تم اس پر گرم پانی. کیا پینے والے ہو؟ گرم پانی پئیں گے پھر یہ اس کے اوپر. یعنی جب یہ زقوم کا درخت کھا لیں گے پھر کیا ہوگا؟ گرم پانی پئیں گے. ٹھیک ہے. فرمایا فشاربون شرب الہیم، پس پینے والے ہو تم پینا ہیم کا. ہیم لفظی ترجمہ کیا ہے جی؟ پیاسا اونٹ. ٹھیک ہے. اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں. ہیم پینے والے ہو تم پینا ہیم کا. اونٹ کو جی ایک بیماری لگتی ہے، اس کا نام ہے ہیام. یہ چھوٹے ہاتھ سے، اس کا نام کیا ہے؟ ہیام. وہ جب اس کو بیماری لگتی ہے، اس کو پیاس کی شدت یہ محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں اس بیماری کے اندر پھر یہ اونٹ
سانپ بھی کھاتا ہے، سانپ کھاتا ہے، اور یہ اس کو کھاتا ہے دوسری طرف سے، اس کی دم والی جانب سے۔ اس کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے یہ چیز رکھی ہے کہ سر والی جانب سے نہیں کھانا، کیونکہ وہاں پہ کیا ہے، زہر ہے۔ دم والی جانب سے کھاتا ہے، سری جو ہوتی ہے وہ باہر نکال کے پھینک دیتا ہے۔ جب یہ سانپ کھاتا ہے اس کو اور زیادہ پیاس کی شدت ہوتی ہے، کیونکہ سانپ کا جو گوشت ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گرم چیز جو ہوتی ہے تاثیر کے اعتبار سے، گرم چیز جو ہوتی ہے اس کے بعد پینے سے ویسے ہی بندے کو بڑی پیاس لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سردیوں میں میوہ کھاتے ہیں، کتنا گرم ہوتا ہے، اس کو پی کر کیا لگتی ہے، پیاس لگتی ہے بہت زیادہ، سمجھ آ گئی؟ تو اس اونٹ کو سانپ کھانے کے بعد بڑی پیاس لگتی ہے، یہ پھر فوراً پانی کی طرف بھاگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں آتا ہے جب یہ سانپ کھا لیتا ہے نا، سانپ کھا لیتا ہے، اس کو اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، بلبلانے لگتا ہے اونچی اونچی، اس کی آنکھوں سے پھر پانی نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہی خاص آنسو، جب اس کی بیماری کے اندر وہ نکلتے ہیں، وہ آنسو اس کی آنکھوں کے نیچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھڑے، آپ غور کریں باہر دیکھیں گے آنکھوں کے نیچے اس کے گھڑے ہوتے ہیں، وہاں یہ آنسو جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہوتے ہیں سمجھدار قسم کے، جن کو کچھ تعلیم ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، وہ ان آنسوؤں کو شیشی کے اندر بند کرتے ہیں، اس شیشی کے اندر بند کرتے ہیں۔ اب ان کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، حکماء فرماتے ہیں کہ یہ آنسو سانپ اور بچھو کے کاٹے ہوئے کا زبردست علاج ہے، سمجھ آئی؟ سانپ اگر کسی کو ڈس لے، کسی انسان کو، یا بچھو اگر ڈس لے، تو یہ اونٹ کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ بیماری کے اندر نکلے ہوئے، یہ سانپ اور بچھو کے ڈسنے کے بہت زیادہ کیا ہے، فائدے مند ہوتے ہیں۔ تو اونٹ پانی پیتا رہتا ہے پھر اس بیماری میں، یہ خاص قسم کی ہیام بیماری لگتی ہے۔ اونٹ جتنا مرضی پانی پی لے، جتنا مرضی پانی پی لے، لیکن یہ سیراب نہیں ہوتا، سیراب نہیں ہوتی۔ عرب کے لوگوں کا تعلق چونکہ اونٹوں سے تھا، ویسے بھی اس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، کئی دن تک یہ پیاسا زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے یوں ہی نہیں اس کو صحرا کا بادشاہ بنایا ہے کہ صحرا کے اندر گھوڑا سفر نہیں کر سکتا ہے، مشکل ہے اس کے لیے۔ صحرا کا جو جہاز ہے، جس کو کہہ لو بادشاہ جو ہے، وہ اونٹ ہے، لوگ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی قدرت دیکھو، صحراؤں کے اندر جو جھاڑیاں لگتی ہیں وہ خاردار کانٹے دار ہوتی ہیں، اللہ پاک نے اس کو ایسا منہ دیا ہے کہ اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان کٹ ہوتا ہے۔ جب یہ اونٹ کھاتا ہے نا اس خاردار درخت کو، کانٹے دار درخت کو، یہ بڑا پسندیدہ ہے اس کا کانٹے دار درخت، جب وہ کھاتا ہے تو اس کے ذریعے اپنے کانٹے جو ہیں ساتھ ساتھ باہر نکالتا رہتا ہے، اسی کے مطابق اللہ نے اس کے منہ کا بھی نقشہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو اونٹ ہے نا، اس کو جو بیماری لگتی ہے پیاس والی، تو پیاس پانی پیتا رہتا ہے، لیکن یہ سیراب نہیں ہوتا ہے، کرلاتا ہے درد کی وجہ سے، بلبلاتا ہے بہت زیادہ، لیکن سیراب نہیں ہوتا۔ اللہ نے وہ اشارہ کیا اس طرف، فرمایا جتنا مرضی جہنمی پانی پی لیں، جتنا مرضی پی لیں، پیاس سے اونٹ کی طرح کبھی سیراب نہیں ہوں گے، پیتے جائیں گے لیکن کبھی ان کی پیاس نہیں بجھے گی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی اللہ نے، کیونکہ ان کا واسطہ کن کے ساتھ تھا زیادہ؟ اونٹوں کے ساتھ تھا۔ عرب کے لوگ وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ جب پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے اونٹ کا، سمجھ آئیے؟ دوسرا معنی ہیم کا جی ریت کا چوسنا، یہ بھی کیا گیا ہے، ریت کے اوپر جتنا مرضی پانی پھینکتے جاؤ چوستا رہتا ہے۔ فرمایا جس طرح ریت نہیں نہ بھر سکتا پانی سے، اسی طرح یہ بھی پانی پیتے جائیں گے، کبھی بھی بھر نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ھذا نزلھم یوم الدین، دیکھیں جی کیسا اللہ نے جملہ استعمال کیا، یہ ہوگی ان کی مہمانی انصاف کے دن۔ نزلھم کا معنی یہ ہوگی ان کی مہمانی انصاف کے دن۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر ان ظالموں کو بڑا سمجھایا گیا،
بڑا سمجھایا گیا کہ اپنی زندگی سنوار لو، اپنی زندگی سنوار لو، آخرت کی فکر رکھو. لیکن یہ آگے سے کیا کہتے تھے، دنیا کے اندر جو آئے ہیں 4 دن ہے موج مستی کے، اگر یہ بھی شرافت سے ساتھ گزار دیں گے تو کیا فائدہ دنیا میں آنے کا. تو اللہ نے فرمایا جو یہ مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے میرے دین کے ساتھ، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا نزلھم یوم الدین، وہ دن انصاف کا ہے، پھر اس دن ان کی ایسی ہم مہمانی کریں گے. پھر آ جاؤ. جس طرح قرآن پاک میں پچھلی صورت کے اندر گزرا، جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو پھر اللہ پاک کیا کہیں گے جہنمیوں سے، ظالمو یہ ہے جہنم، وہ جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہی نہیں ہوتا تھا، جس کو تم بھولے بیٹھے تھے، گناہوں کے اوپر اصرار کرتے تھے، یہ کیا ہے، یہ وہی جہنم ہے. اب اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لو اچھی طرح. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم.